ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر تھا۔ ان کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ تھا اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 نبیوں میں سیدہ عائشہ سے نکاح کیا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت ترین عورت ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف و ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق آپ کے فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا آپ کی بیوی۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت تکمیل کے درجے کو پہنچے ہیں مگر عورتوں میں صرف مریم دختر عمران آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل پر پہنچی، اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سورید کو تمام خانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا، عائشہ کے والد ابو بکر کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطے سے امت کو دین کا بڑا حصہ نصیب ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کبھی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 66 برس کی عمر میں 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں وصال فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خواتین اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان وہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعث نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ قبولیت صدیق اکبر جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھی اور اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے۔ ننھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب آیت سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کود میں مشغول تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جابر بن موتم کے بیٹے یا روایت دیگر خود بن موتم سے ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ نسبت ختم کر دی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم کی تحریک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہے اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال روایت دیگر 1 سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پڑھوایا۔ 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا
اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی 3 سال بعد شوال ہی میں ہوئی۔ اس وقت سے ماہ شوال کی نوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ریشم میں لپیٹی ہوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان تھی۔ ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روز اول سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ 13 سن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقیط کو عیال کو لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارث کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمع، ام یمن اور اسامہ بن زید تھے، اور عبداللہ ارقیط کے ہمراہ عبداللہ بن ابوبکر، ام رومان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ نبوت حارث بن حریث میں اپنے والد محترمہ کے گھر اتری۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کو موافق نہ آئی اور حضرت ابوبکر صدیق سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تندروی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئی۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال 1 ہجری یا با روایت دیگر 2 ہجری میں رخصت کروا لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بعض جدید نگار اس طرف گئے ہیں کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 برس کے لگ بھگ تھی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیفہ بنت عبد المطلب، سیدہ فاطمہ الزہرا اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکی۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائی۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا، پھر مشقے سے سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دوسری خواتین کے ہمراہ مدینہ منورہ ہی سے لشکر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں گئی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا تو وہ اپنی پیٹھ پر مشقیں لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقش جنگ دیکھا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہی تھی لیکن نہ ملی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی۔ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے 4 واقعات بہت اہم ہیں۔ آفاق اعلیٰ اور تحریم و تنہیر۔ آفاق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو مطلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئی۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئی اور پھر اسی سمت واپس لوٹی۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جاؤں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ بہت گھبرائی
نہ تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ بچپن میں یا حکم حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو ہمدردی کا اظہار کیا، پھر ام المومنین کو اونٹ پر بیٹھا کر اجلس سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ اب وہ باعصمت نہیں رہی۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدر تشویش پیدا ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے۔ سادہ لوگ مسلمان جو غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں، کسی کی ممنون نہیں۔ واقع تحریم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب بنت حبش کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہوا۔ انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ہاں شہد کھایا ہے، جو انہیں کسی نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائے تو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافر کے شہد کھایا؟ مغافر ایک پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے۔ اس قدر بو ہوتی ہے کہ آقائے دو جہاں کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو زینب نے شہد پلایا ہے تو تم نے کہنا شاید یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لائے تو یہی سوال جواب ہوئے۔ پھر جب حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی گفتگو دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں تقدر پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے گئے اور انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضیات ازواجک، یعنی اے نبی تم بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ واقع اعلیٰ، ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی اور وہ تنگ دستی سے گزار اوقات کرتی تھی۔ ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محصل میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنے مقررہ گزارے میں اضافے کی خواہش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر اس مطالبے سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج اس مطالبے پر قائم رہی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور پہلو مبارک میں چوٹ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متصل ایک بالا خانے پر قیام کیا، فرمایا عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کو نہ ملیں گے۔ منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے تھے جس میں اتھر پر بان کے نشان بن گئے تھے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا، نہیں جناب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی۔ اس پر تمام مسلمانوں اور ازواج مطہرات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ واقع تاخیر۔ واقع اعلیٰ کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرمائی، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ میں تمہیں خود دے دلا کر بھرے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا مہیا اجر کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں والدین کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب پسند فرمایا۔ یہی بات جب دوسری ازواج مطہرات سے پوچھی تو انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد محبوب تھی۔ مسند ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ، یوں تو میں سب بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ اسے معاف فرمانا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بہت اہتمام فرماتے تھے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے تھے۔ اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا اور سخت پریشان ہوئی، دیوانہ وار اٹھی اور ادھر ادھر اندھیرے میں ٹٹولنے لگی۔ آخر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں مشغول ہے۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر دھبے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹورے میں پانی منگوایا، خود اپنے ہاتھ سے داغ دھوئے، اس کے بعد کمبل کو خشک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم مبارک میں خوشبو لگاتی تھی۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھی۔ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا تو اس وقت یہ آیت تمیم نازل ہوئی۔ صرف اسد بن حضیر نے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لیے ایک برکت بن گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے ہاں قیام فرمایا اور 8 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہے۔ عدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے، وہ اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کرتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ 9 یا 12 ربیع الاول 11 ہجری کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدوس کی طرف پرواز کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھا ہوا تھا، پھر انہیں حجر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبدائی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ رحلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ ان تمام عرصہ وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد، ہدایت، علم، فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہی۔ ان سے 2010 حدیثیں مروی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلے کے تعلق سے انہیں
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ اور تحریک اور علم الاسباب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حنف بن قیس اور موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح الانسان نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بلیغ اور زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہیم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ کتب سحر محدث روایت ملتی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تحریک اور شعر ادب میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ فی الحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائے علم الفضل اتنا بلند تھا کہ ان کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات درکار ہے۔ یہاں ہم اس قدر لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ بہت سے اہل سیر کے نزدیک علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ اگر انہیں محسن امت کہا جائے تو اس میں مطلق کا کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلازہ اور مفسدین کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، جن میں محدث اکابر صحابہ کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ان میں سے کچھ اسماء گرامی یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابر موتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسروق بن اجدع، معاذ بن عبداللہ، صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نہا رحمۃ اللہ علیہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احادیث روایت کرتی اکثر اس کا پس منظر اور اسباب و علیل بھی بیان کر دیتی۔ جو توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اسے باور کرانے کے لیے دو راز کار تعویلے کی ضرورت نہ پڑتی اور قرآن تقلید پسند نہ کرتی، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ محدثین و متعدد ایسی روایت نقل کی ہے کہ جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے کچھ روایت یہ ہے: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نحس ہے: عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی بات سنی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فقرہ فرما چکے تھے، وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ نوست 3 چیزوں میں ہے: عورت، گھر، گھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سما موتی فوت شدہ غن کا سننا ہے کہ متعلق ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دریافت کرنے پر فرمایا، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے میں غلطی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ نہیں تھا کہ کیونکہ قرآن میں اس کے خلاف نہ سے ذری موجود ہے، یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے تھے کہ مرد نے اپنے اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنی تو اس کے ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، حقیقت حال یہ ہے کہ
ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے۔ اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رو رہے ہیں، اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلام مجید میں واضح ارشاد ہے، وہ کوئی دوسرے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے کپڑے منگا کر پہنے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا، خدا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، لباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد اعمال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں۔ بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنی تو فرمایا، عمر کو وہم ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی طرح نماز سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آفتاب طلوع یا غروب تک کے نماز نہ پڑھے۔ آفتاب کے طلوع یا غروب کو نماز نہ پڑھے یعنی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو۔ فضائل اخلاق کے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ وہ بہت قیاض و مہمان نواز اور غریب پرور تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن روزے سے تھی۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا، ام المومنین، کیا اچھا ہوتا آپ اس رقم سے کچھ گوشت ہی افطار کے لیے خرید لیا ہوتا۔ فرمایا، تم نے یاد دلا دیا ہوتا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی۔ انہوں نے عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم راہ خدا میں دے دی اور دوپٹہ گوشہ جھاڑ دیا۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی۔ انہوں نے لونڈی کو حکم دیا، یہ روٹی سائل کو دے دو، لونڈا ہم کو افطار کس چیز سے کریں گے؟ ام المومنین نے فرمایا، یہ تو اس کو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیتاً بھیج دیا۔ لونڈی سے فرمایا، دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ہے۔ ام المومنین کی فیاضی کی کوئی حدود و نہایت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے اور منہ بولے بیٹے تھے، اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خالہ کی فیاضیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ وہ بھی گھبرا گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا، اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی اور قسم کھا لی کہ اب ابن زبیر سے کبھی نہ بولیں گی۔ ان کے ترک کلام نے طویل پکڑا تو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت گھبرائے اور بڑی مشکل سے حضرت مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود کو بھیج کر اپنا قصور معاف کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑنے کا کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ انہیں جب یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ ابن سعید رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، انہیں جو قیمت ملی وہ سب راہ خدا میں دے ڈالی۔ ام المومنین دن رات کا زیادہ حصہ عبادت یا لوگوں کے مسائل بتانے میں صرف کرتی تھی۔ ان کا دل مہر محبت، عفو و شفقت کا خزینہ تھا۔ دشمنوں اور مخالفوں کو تک کے معاف کر دیتی تھی۔ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع آفاق میں غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا بہت رنج تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا تھا اور ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بعض رشتہ دار اور حضرت حسان کو واقع آفاق میں شرکت کی وجہ سے برا کہنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کو برا مت کہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہرائے مشرکین کو جواب دیتے تھے۔ معاویہ بن خطیج نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ ان سے کبیدہ خاطر تھی، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میدان جہاد میں معاویہ کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا جانور مر جائے تو اپنا جانور دے دیتے ہیں، کسی کا غلام بھاگ جائے تو اسے اپنا غلام دے دیتے ہیں، اور سب لوگ ان سے راضی ہیں، تو فرمایا استغفراللہ، جس شخص میں یہ اوصاف ہو میں اس بنا پر ناراض نہیں رہ سکتی، وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ خداوند جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر، جو اس کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیبت اور بدگوئی سے سخت اجتناب تھا۔ ان سے مروی کسی احادیث میں کسی شخص کی توہین یا بدگوئی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ دست قلب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوکنوں کی خوبیاں اور مناقب خوش دلی سے بیان کرتی تھی۔ دل میں حد درجہ خوف خدا تھا، بعض اوقات عبرت پذیری کی کوئی بات یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی، کیوں مجھے رونا نہ آتا ہو؟ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دن میں دوبارہ سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، تہجد اور چاشت کی نماز کی ساری عمر ناغہ نہیں کیا، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھی، حج کی شدت سے پابندی تھی، کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا جس میں وہ حج نہ کرتی ہو۔ ایام حج میں ان کا خیمہ ہرا و شبیر کے درمیان نصب ہوتا، وہاں حلقہ درس قائم کرتی اور تشنگان علم جوگ در جوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پوچھتے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مژدہ خلافت پر متمکن ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی بیعت خلافت کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے اور وراثت کا مطالبہ کرے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا، میرے تمام مترکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے مصارف جس کی جائیداد سے ادا فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر بھی اپنے عہد خلافت میں یہ مصارف اسی جائیداد سے ادا کرتے رہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئی۔ عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا، اور ام المومنین نے فرمایا اے خدا، عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو ام المومنین کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت و مرحمت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر آج میں ان سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم مثال تھا۔ ہی تھا کہ آج فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین کے پہلو اقدس میں استراحت فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین خلیفہ ہوئے۔ ان کے عہد خلافت میں امت مسلمہ میں خوفناک فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھایا، جن کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف المرء امین المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے جس شفقت سے شہید کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس سے خون ہو گیا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرام اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھا۔ اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بے حد قلق تھا، اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان میں بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پناہ میں ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک کامل تحقیق کے بعد قاتلوں کا پتہ نہ چل جائے، ان پر حد جاری کرنا ممکن نہیں۔ اس اختلاف کی بنا پر جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح احوال کے لیے اپنی جماعت کے ہمراہ بصرہ گئی۔ بدقسمتی سے وہاں حضرت علی سے جنگ پیش آ گئی۔ اس جنگ میں طرفین کا شدید جانی نقصان ہوا، تاہم حضرت علی جنگ میں غالب آئے۔ انہوں نے ام المومنین کو نہایت احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور فرمایا کرتی، کاش میں آج سے 20 برس پہلے ہی معدوم ہو چکی ہوتی۔ 40 ہجری میں حضرت کرم اللہ وجہہ نے کوفہ میں شہادت پائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ کوفہ سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اہل عراق کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی اور ان کے واقع شہادت کی تفصیل بیان کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ پر رحمت بھیجے، ان کو جب کوئی بات پسند آتی تو یہی کہتے، صدق اللہ و رسولہ۔ اہل عراق جھوٹ تہمت باندھتے ہیں اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا تھا۔ ہم ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں ان سے اختلاف ہوتا تو وہ برملا اس کا اظہار کرتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں بسر کیے۔ یہ پورا زمانہ ام المومنین نے جزئی اوقات کے سوا خاموشی میں گزارا۔ اول رمضان 58 ہجری میں محسنہ امت بیمار ہوئی اور چند روز کی علالت کے بعد 17 رمضان 58 ہجری 13 جون سن 678 کو نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات پائی۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت کبھی نہ دیکھا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفن ہوئی۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو تمام عالم میں صنف ماتم بچھ گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کنیت عبداللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر رکھی تھی۔ کتب سحر میں بے شمار ایسی روایت ہے جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب و تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں چند مخصوص فضائل ایسے ہیں جن کی بنا پر وہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ بروایت قاسم بن محمد، ابی بکر اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھ کو چند باتیں ایسی عطا کی ہے جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ اور ایک صرف میں ہی کنواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جبرائیل امین میری شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیجئے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی۔ نمبر 4، میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ نمبر 6، میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں ہی آپ کے پاس ہوتی تھی۔ جس دن میری باری تھی اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ نمبر 9، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10، میرے ہی حجرے کو رحمت للعالمین کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمام علماء اسلام کے اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ ان تینوں کے فضائل مختلف الوجہات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی کمالات، دینی خدمت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے جو درجہ فضیلت حاصل ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ صحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح شوربے میں ملی ہوئی روٹی فرید کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر ہے۔ بس لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گی، اللہ تعالیٰ ان جیسی سیرت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔